ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا کرم الاکرمین وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ جمادی الاخری کی 8ویں تاریخ ہے. قطب کوکن حضرت سیدنا مخدوم علی فقیہ مہائمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال پاک کی تاریخ ہے، اور اس محفل کا اہتمام بھی ان کی بارگاہ کے اندر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا گیا ہے. کچھ مختصر گفتگو ہوگی ان کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس عقیدت کو قبول فرمائے اور سرکار مخدوم علی مہائمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے. حضرت سیدنا مخدوم علی فقیہ مہائمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک علمی خاندان ہے. خود آپ کے والد گرامی حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین تھے اپنے زمانے کے، اور ولی کامل تھے. جب سرکار مخدوم علی مہائمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اس کے بعد ایک باپ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، والد کی حیثیت سے حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مخدوم علی مہائمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم اور تربیت کا انتظام فرمایا. کچھ تعلیم و تربیت تو آپ نے خود دی، اور اس کے علاوہ دیگر اساتذہ علماء کرام کی بارگاہ میں ان کو بھیج کر کے علم دین حاصل کروایا. 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن، علم منطق کے اندر، علم فلسفہ کے اندر، علم حدیث کے اندر، علم فقہ کے اندر، صرف 9 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام علوم ظاہری کے اندر آپ کو مکمل دسترس عطا فرما دیا تھا. کیا عمر ہے 9 سال کی، اور حافظ قرآن بھی بن گئے. دیگر علوم جو ظاہری علوم ہوتے ہیں ان تمام علوم کے اندر حضرت مخدوم علی مہائمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکمل مہارت حاصل کر چکے ہیں. اس کے بعد آگے کی تعلیم کے لیے اور اعلیٰ تعلیم، خاص طور سے علم معرفت، باطن کا علم، ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب وہ ظاہری علوم سے فارغ ہو جاتے تھے تو وہ باطنی علم کی طرف مائل ہوتے تھے. کوئی ایسا استاذ مل جائے جو انہیں معرفت کے راستے کا مسافر بنا دے، کوئی ایسا استاذ مل جائے جو دلوں کو مکمل طور سے دھو کر کے اللہ کی یاد کے نور سے منور و مجلہ کر دے اس کو.
خود آپ کے والد کی بھی خواہش تھی کہ اب میرا بیٹا آگے کی تعلیم حاصل کرے اور کسی بڑے صوفی اور کسی اکابرین کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر کے راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرے، لیکن مشیت الہی ایسی کہ جب آپ 9 سال کی عمر میں تمام ظاہری علوم سے فارغ ہو گئے، اس کے چند مہینوں یا چند دنوں کے بعد آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ جب والد گرامی کا انتقال ہوا تو اب آپ کی ساری ذمہ داری آپ کی والدہ کے سر آ جاتی ہے۔ آپ کی والدہ نے آپ کی پوری ذمہ داری کو اٹھایا۔ اب آپ کی بھی خواہش تھی کہ میں ہندوستان سے باہر جا کر کے اکابرین کی بارگاہ کے اندر زانوئے ادب طے کروں، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سرکار مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ یہ وہ زمانہ تھا جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا زمانہ ہے۔ یہ آپ ان کے زمانے کے بزرگ ہیں، لیکن ایک خواہش تھی کہ ہندوستان سے باہر جا کر کے اکابرین کی بارگاہ کے اندر میں فیض حاصل کروں۔ اب والد گرامی کا انتقال ہو گیا اور ماں کو بھی گوارا نہیں تھا کہ میرا بیٹا مجھ سے دور جائے۔ ایک دن ماں کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ ماں مجھے اجازت دیں، میں باہر جانا چاہتا ہوں تاکہ میں کسی ایسے استاذ کی بارگاہ میں جاؤں جو مجھے معرفت کے راستے کا مسافر بنائے، اللہ کی بارگاہ تک کہ مجھے حقیقی معنوں میں پہنچا دے۔ جب سرکار مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ سے اجازت لیتے ہیں تو والدہ نے فرمایا بیٹا باہر مت جاؤ، اللہ نے چاہا تو یہی انتظام ہو جائے گا۔ اب دیکھو لگن جب ہو نا تو اللہ تعالیٰ انتظام فرما ہی دیتا ہے اس کو۔ کہا بیٹا باہر مت جاؤ اس لیے کہ تمہاری جدائی، والد گرامی پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہا بیٹا باہر مت جاؤ، اللہ نے چاہا تو یہی انتظام ہو جائے گا۔ ماں نے اتنا کہا اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیا۔ اب جب سرکار مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ بھی کوئی معمولی ماں نہیں، اپنے زمانے کی ولیہ عابدہ زاہدہ، ماں نے ہاتھ اٹھائے دعاؤں کے لیے تو اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ اب دعا کیسے قبول ہوئی؟ دوسرے دن نماز فجر کے لیے آپ مسجد تشریف لے کر کے گئے اور حسب معمول عادت کے مطابق، کیونکہ آپ روزانہ نماز فجر کے بعد سمندر کے کنارے تشریف لے جاتے، حسب معمول آپ اس دن بھی نماز فجر کے بعد سمندر کے کنارے تشریف لے کر کے گئے۔ ایک بزرگ ہستی وہاں نظر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے مخدوم علی مہائمی، میں خضر ہوں، یعنی حضرت خضر علیہ السلام، اللہ نے تمہاری ماں کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور تمہاری تعلیم اور تربیت کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ دیکھیں کہ لگن کا فائدہ کتنا ہوا۔ جب شوق ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما ہی دیتا ہے۔ انسان میں شوق ہی نہ ہو، لگن ہی نہ ہو، ذوق نہ ہو، اور پھر بیٹھ کر کے سوچتا رہ جائے میں یہ حاصل کر لوں وہ حاصل کر لوں، تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا اللہ نے مجھے تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا ہے، لیکن خبردار کسی کو بتانا نہیں۔ حضرت مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ جاتے رہے اور حضرت خضر علیہ السلام کی بارگاہ سے فیضان علم حاصل کرتے رہے، آپ کی تعلیم و تربیت ہوتی رہی۔ اب ظاہر سی بات ہے مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دن نماز فجر ادا کرتے، سمندر کے پاس جاتے تھوڑی دیر کے لیے، پھر فوراً گھر حاضر ہو جاتے۔ اب پڑھائی کر رہے ہیں تو وقت لگنے لگ گیا۔ ماں نے ایک دن پوچھا بیٹا کیا بات ہے، اتنی دیر سے آتے ہو، وجہ کیا ہے؟ اب ایک تو انہوں نے منع کیا کہ بتانا نہیں، دوسری طرف ماں سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتے ہیں۔ جس ماں کی دعا کی برکت سے خضر ملے ہیں اس ماں سے جھوٹ کیسے بولا جا سکتا ہے؟ تو حضرت مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سچ سچ بتا دیا کہ میں کیا کرتا ہوں، پوری وجہ بتا دی۔ دوسرے دن جب وہاں پہنچے تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں تھے۔ ماں کی بارگاہ میں روتے ہوئے آیا اور کہا کہ منع کیا تھا لیکن آپ کو میں نے بتا دیا، اس لیے کہ آپ سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا۔
آپ کی ماں نے دوبارہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو دوبارہ قبول فرمایا. دوسرے دن نماز فجر کے بعد جب آپ دوبارہ وہاں پہنچے، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود تھے. اب آپ اندازہ لگاؤ، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے روایتوں میں اختلاف ہے کہ نبی ہیں یا ولی ہیں، لیکن زیادہ محتاط روایت یہی ہے کہ وہ نبی ہیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، تو اللہ تعالیٰ تو کسی ولی کو نبی کا استاذ تو نہیں بنائے گا، اس لیے کہ ولی کا درجہ نیچے ہوتا ہے، نبی کا درجہ اوپر کا ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں جب دعا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بھیج کر کے انتظام فرما دیا کرتا ہے. وہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے دن وہاں موجود تھے، لیکن اس بار روزانہ کی طرح نہیں آئے تھے کہ میں روزانہ آؤں گا پڑھا کر کے جاؤں گا. جب وہاں پر حضرت مخدوم علی مہائمی پہنچے ہیں، آپ نے اپنے منہ سے ایک لقمہ نکال کر کے دیا حضرت مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ کو، اور کہا اس کو کھا لو. جیسے ہی آپ نے کھایا، اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کے تصرفات اور اختیارات عطا فرما دیا آپ کو، اور یوں محسوس ہوا کہ 18,000 پردے آپ کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹا دیے گئے، اور جو چیزیں نگاہوں میں آ نہیں سکتی تھی اس لقمے کو کھانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ ساری چیزیں آپ کی نگاہوں میں عطا فرما دی، اس کو صرف ایک لقمے کی برکت سے. حضرت مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علم ظاہر اور علم باطن دونوں کے اندر اعلی مقام رکھ چکے ہیں، لیکن کہتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی اللہ کے بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. اگر علم صحیح معنوں میں بندے کے اندر آ جائے تو پھر وہ علم اللہ کا خوف دلاتا ہے، وہ علم اللہ کے ذکر کے اندر فنا کر دیتا ہے، وہ علم عشق رسول کے اندر فنا کر دیتا ہے. حضرت مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جواب علم ظاہر اور علم باطن کے اندر کوئی نہیں رکھتا ہے. جس طرح اللہ نے آپ کو اعلی مقام علم کے اندر عطا کیا، اب آپ کی زندگی کا اگر وہ پہلو دیکھا جائے جو عبادت کا ہے، آپ کی زندگی کا اگر وہ آئینہ دیکھا جائے جو آپ کی ریاضت کا ہے، تو اس آئینے کے اندر بھی مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. حضرت مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس قدر اللہ کی یاد کے اندر مہو رہتے، اس قدر اللہ کے ذکر کے اندر ہمیشہ ڈوبے رہتے تھے. خود آپ کے زمانے کے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ عبادت کے اندر، زہد کے اندر، تقوی کے اندر اور تہجد گزاری کے اندر ہم تمام کے اندر اعلیٰ مقام رکھا کرتے تھے. صرف میں ایک واقعہ آپ کی عبادت اور آپ کی ریاضت اللہ کے ذکر کے اندر کس قدر ڈوبے رہتے تھے. حضرت مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نکاح کے اندر کوئی معمولی خاندان کی عورت نہیں ہے. اس وقت کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ کی بہن حضرت مخدوم علی مہائمی کے نکاح کے اندر ہے. بادشاہ وقت کی بہن آپ کے نکاح کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے ذہن و فکر میں کیا سمایا ہوا ہے؟ بادشاہ وقت کی بہن آپ کے نکاح میں ایک مرتبہ کچھ محلے کی عزت دار عورتیں اب بادشاہ کی بہن ہے ملنے کے لیے آئیں. جب ملنے کے لیے پہنچی تو کیا دیکھا کہ چوکھٹ پر ہی مخدوم علی مہائمی بیٹھے ہوئے ہیں. اب مخدوم علی مہائمی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں تو اندر جائیں تو کیسے جائیں؟ تو یہ عورتیں باہر ہی رک جاتی ہیں. اتفاق سے آپ کی والدہ وہاں آ گئیں. والدہ نے کہا آ جاؤ، یہ تو اپنے آپ کے اندر ہیں، انہیں کیا پتا کہ تم کہاں آ رہی ہو، یہ تو اپنے آپ کے اندر ہے، انہیں تمہاری کچھ خبر نہیں ہے. وہ عورتیں اندر گئیں اور آپ کی والدہ سے ثبوت مانگا کہ بتاؤ یہ اپنے آپ میں ہے، انہیں ہماری خبر نہیں ہے، ہم کیسے پتا کریں؟ تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تم کو بتاتی ہوں. حضرت مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ کپڑا پہن کر کے بیٹھے ہوئے تھے، صاف شفاف کپڑا تھا. آپ کی والدہ ایک تہبند لے کر کے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ تہبند پہن لو، وہ کپڑا دھلنا ہے، ذرا کپڑا اتار کر کے دے دو. جبکہ صاف شفاف کپڑا پہن کر کے بیٹھے تھے،
والدہ نے کہا تہبند پہن لو، کپڑا اتار کر کے دے دو۔ حضرت مخدوم علی مہائمی نے کپڑا اتارا، وہ تہبند پہن لیا اور کپڑا صاف شفاف کپڑا ابھی پہن کے بیٹھے تھے وہ دے دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد والدہ نے ایک میلا کپڑا لے کر کے آئیں اور لانے کے بعد میں کہا بیٹا یہ کپڑا صاف ہے اور جو تم کپڑا پہنے ہو گندا ہے، وہ اس کو اتار کر کے دے دو، اس کو دھلنا ہے۔ مخدوم علی مہائمی نے تہبند اتار کر کے دے دیا اور میلا کپڑا پہن لیا اس کو۔ تو والدہ نے فرمایا کہ دیکھا تم نے، یہ اللہ کی یاد کے اندر، اللہ کی ذکر کے اندر اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کو دنیا کی چیزوں کے بارے میں اسے کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ حضرت مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی کی ریاضت کا، عبادت کا حال تھا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جو اللہ کی یاد کے اندر اتنا ڈوبا ہوا ہو تو جو اللہ نے فرض کیا ہے، نماز جو فرض ہے، روزہ جو فرض ہے، اس کے علاوہ جو فرائض ہیں، جو اللہ کی یاد میں اتنا ڈوبا ہو سکتا ہے وہ اللہ کے فرائض کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ وہ حضرت مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی عبادت کے اندر بھی، تقوی کے اندر بھی، پرہیزگاری کے اندر بھی اپنے علم کی طرح ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی اپنی والدہ کی خدمت گزاری کے اندر کافی زیادہ، آپ نے واقعہ بھی سنا ہوا ہے حضرت مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی کی والدہ کے حوالے سے، تو میں وہ اس واقعے کو دہراتا نہیں ہوں۔ حضرت مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے جب آپ کی والدہ نے دعا کی کہ اے اللہ میرے اس بچے کو اپنے زمانے کا قطب بنا دے، اور اے اللہ ہر ماں کو میرے ہی جیسا بچہ عطا فرما دے، اس کو ماں نے دعائیں کی اور حضرت مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ آج 600 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر رہا ہے، لیکن آج بھی ان کی شان ولایت اسی طرح سے چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ان کے دربار کرم سے، ان کے دربار فیض سے، امیر ہو یا غریب ہو، مسلمان ہو یا ہندو ہو، ہر کوئی ان کے کرم سے جا کر کے فیض حاصل کر رہا ہے، اور ہر آنے والا ان کی بارگاہ کے اندر صرف مسلمان ہی نہیں، جبکہ وہ تو ہمارے مذہب کے تھے، وہ تو ہماری ملت کے تھے، لیکن باطل فرقوں والے بھی، دوسرے مذہب والے بھی آ کر کے ان کی بارگاہ سے ان کا فیض حاصل کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کے دربار سے صرف مسلمانوں کو نہیں مل رہا ہے، ہم کو بھی عطا ہو رہا ہے۔ اور حضرت مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی کا فیض اس قدر زوروں پر ہے کہ کل جس طرح 600 سال پہلے ان کا فیض بٹ رہا تھا، 600 سال کا زمانہ گزر گیا اور لوگ تو مالدار ہوئے، غریب ہو گئے، دنیا چھوڑ کے چلے گئے، ان کے جنازے، ان کی قبریں پرانی ہو گئیں، ان کے کفن پھٹ گئے، لیکن یہ اللہ کا ایسا مرد قلندر ہے، نہ اس کا خزانہ کل کم ہوا تھا اور نہ آج کم ہوا ہے اور نہ صبح قیامت تک کے کم ہوگا، وہ آج بھی اسی طریقے سے فیض بٹ رہا ہے حضرت مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی کا۔ اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ آپ نے علم حاصل کیا۔ علم کیا ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے یہ۔ آپ آج بہت سارے جو یہ بھنگ پینے والے اور یہ چرس پینے والے ہمارے بہرام کے اندر تو اس طرح سے پتہ نہیں کتنے کمینے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بابا ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، نہ ان کو تو وضو کے فرائض نہیں پتہ ہیں، غسل کے فرائض نہیں پتہ ہیں، اور ہماری عوام بھی ایسے کمینوں کے پاس میں جا کر کے جو ہے اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہوتی ہے۔ مہینے میں ایک دن ہماری مسجد میں ختم قادریہ شریف ہوتا ہے، ختم قادریہ شریف میں شرکت کرو، ہفتے میں ایک دن ذکر و دعا کی محفل ہوتی ہے، اس میں شرکت کرو۔ ایسے جاہلوں کے پاس مت جاؤ، اللہ تبارک و تعالی ساری مرادوں کو پوری فرما دے گا۔ ایسے جاہلوں کے پاس جانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، اور علم دین حاصل کرو۔ علم دین کی بڑی برکتیں ہوا کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی والدہ کی خدمت گزاری، عبادت، تقوی، پرہیزگاری اور اللہ کی یاد کے اندر ڈوبے رہنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ حضرت مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح علم کے اندر اعلیٰ مقام دیا، تقوی اور پرہیزگاری کے اندر آپ کا کوئی جواب نہیں تھا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار بھی عطا فرمایا۔ اب جو اختیار کا انکار کرنے والے ہیں ان کو تو مخدوم علی مہائمی کا اختیار کب ہضم ہونے والا ہے؟ جب ان کو رسول اللہ کا اختیار ہضم نہیں ہوتا ہے، ان کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے رسول اللہ کے اختیار سے، تو مخدوم علی مہائمی کا اختیار کب ہضم ہونے والا ہے؟
لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جب جس سے محبت کرتا ہے، اور ایک چیز یہ بھی بتا دوں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے نا، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ اور اس سے بھی پوچھو گے تو منہ بنا کے بولے گا ہاں قادر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قادر ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دینے پہ قادر نہیں ہے؟ ہم کب کہتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا ہے؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تو ہم نے ان کا تو اپنا مانا نہیں ہے۔ تو تم جو منہ بنا کے بولتے ہو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ صرف تمہارے منہ کی بناوٹ ہے، مکروہ بناوٹ۔ اور جو سنی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ سچ بولتا ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو مانتا بھی ہے کہ جو رسول اللہ کو دیا گیا ہے حق دیا گیا ہے، وہ جو بزرگوں کو دیا گیا ہے سچا دیا گیا ہے، وہ کہتا ہے تو مانتا بھی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ مخدوم علی مہائمی کو اللہ تعالیٰ اتنا پاور دے دے کہ وہ مردہ زندہ کر دیں؟ اچھا، وہابیوں نے یہ تو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور جھوٹ بھی ایک چیز ہے، اگر جھوٹ پر قادر نہ مانا جائے تو اللہ کی قدرت میں کمی آئے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ جھوٹ پر بھی قادر ہے معاذ اللہ۔ یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر بھی قادر ہے، اس لیے کہ جھوٹ ایک چیز ہے، اور قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اگر اللہ کو جھوٹ پر قادر نہ مانا جائے، یہ تو دیوبندیوں کے عقیدے، ان کی کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، اگر جھوٹ پر اللہ کو قادر نہ مانا جائے تو اللہ کی قدرت میں کمی آتی ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ تو جھوٹ ہی چیز ہے، زنا چیز نہیں ہے، چوری چیز نہیں ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ سب پہ معاذ اللہ قادر ہوگا؟ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ہر وہ چیز جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو جھوٹ کے اندر کمی ہے، کمی ہے تو چوری کے اندر کمی ہے، کہ یہ چیزیں اللہ کی قدرت کے لائق نہیں ہیں۔ یہ اچھا، جھوٹ کو چیز مانا اور کہا کہ اگر جھوٹ پہ اللہ کو قادر نہ مانا جائے تو اللہ کی قدرت میں کمی آتی ہے، تو جو بزرگوں کو اختیار دیا گیا ہے یہ بھی تو چیز ہے، اس پہ قادر کیوں نہیں مانتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اپنے بزرگوں کو اختیار عطا فرما دیتا ہے؟ جھوٹ کو مان لیا، لیکن کہتے نا جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی مانا کرتا ہے۔ وہ ہر چور کو دوسرا آدمی چور ہی نظر آتا ہے، ہر شرابی کو دوسرا مست ہی نظر آتا ہے، جو جھومتا رہے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، کبھی آپ کو چکر وکر آیا ہو تو دیکھو، چکر آپ کو آ رہا ہے نا، لگتا کیا دنیا گھوم رہی ہے۔ تو یہ وہابیوں کا حال بھی ایسا ہی ہے، خود یہ مردود ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا بالکل بیکار ہو چکی ہے، یہ جبکہ دنیا بیکار نہیں ہوئی ہے، اللہ کے محبوب بندے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، مردود تو یہ خود ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جس طرح چکر آنے والے کو لگتا ہے کہ دنیا گھوم رہی ہے، جبکہ دنیا نہیں گھوم رہی ہوتی ہے، وہ خود گھوم رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مردودوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سرکار مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک اختیار پیش کر کے میں گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا کیا اختیار کے اندر، تصرفات کے اندر، لیکن اس کے باوجود پوری زندگی اللہ کے خوف سے کانپتے رہے۔ ایک ہندو سوداگر تھا، تاجر، بزنس مین تھا۔ ایک کشتی جو ہے اس کا سامان لے کر کے گئی۔ اب پہلے تو اس قدر آسانیاں نہیں تھی نا جیسے آج آسانیاں ہیں، جہاز وغیرہ تو تھے نہیں، فلائٹ وغیرہ۔ تو اس کا سامان لے کر کے ایک جہاز روانہ ہوئی، اور اب موبائل وغیرہ بھی نہیں تھے کہ فون کر کے پوچھ رہا کہاں پہنچے۔ تو اب خط وغیرہ کے ذریعے سے لوگوں کے بارے میں پتا چلتا تھا کہ کون کہاں ہے کہاں نہیں ہے، اور وہ خط بھی روانہ کرتے تو مہینوں کے اندر پہنچا کرتے تھے۔ ہندو تاجر تھا، جب اس کا سامان لے کر کے کشتی روانہ ہوئی، دوسرے ملک کے اندر گئی تجارت کی غرض سے، 7 سال گزر گئے، وہ کشتی واپس نہیں آئی۔ 7 سال گزر گئے، اس نے کئی نجومیوں کو دکھایا، کئی جاہل باباؤں کو دکھایا، ڈاکوؤں کو دکھایا، میں ڈاکو نہیں باباؤں کو کہہ رہا ہوں،
لٹیروں کو دکھایا جو ہمارا ایمان لوٹتے ہیں، لیکن کسی نے کہا کہ کشتی ڈوب گئی ہے، کسی نے کہا کہ سامان چوری کر لیا گیا ہے، یعنی طرح طرح کی باتیں. یہ ہندو تاجر ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھ کر کے، اب یہ 7 سال کا زمانہ ہو گیا، بھول چکا، لیکن جب کبھی کبھی جو ہے کوئی تذکرہ کر دیتا تو اس کو اپنا مال یاد آ جاتا اور پھر تکلیف میں آ جاتا تھا. اکثر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہم کوئی تکلیف بھول جائیں، پھر کوئی چھیڑ دے تو وہ تکلیف بھر جایا کرتی ہے. تو اتفاق سے اسی مجلس کے اندر حضرت مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا تم نے یہاں وہاں دکھایا، کبھی ہمارے حضرت کو بھی بتایا ہے؟ کہا کون حضرت؟ کہا مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ. اس وقت حضرت حیات میں تھے. کہا ان کو بتایا؟ کہا نہیں. تو اس نے کہا چلو ایک مرتبہ حضرت کو بتا دو. وہ ہندو تاجر تھا، آیا حضرت کی بارگاہ کے اندر، مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر آیا اور کہا حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، میرے آقا سرکار مخدوم علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں سننے والوں سے گزارش کروں گا، طلبہ اپنے عزیزوں سے سنو اس کو اور یاد رکھ لو، تم جن کے دربار میں جا رہے ہو وہ بالکل محتاج اور بالکل کمزور نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مضبوط بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہے. تم ان کی بارگاہ میں جو دعائیں کرو گے، مانگو گے، اللہ انہیں عطا کر رہا ہے، وہ ہمیں عطا کرنے والے ہیں. وہ حضرت مخدوم علی مہائمی کی بارگاہ میں جب وہ بندہ پہنچا ہے، 7 سال کا دکھیارا، کوئی معمولی دن ہے، ایک مدت گزر چکی ہے. جب کوئی چھیڑ دیتا اس کا غم بھر جایا کرتا تھا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کافی مال ڈوب چکا تھا. لیکن جب وہ مخدوم علی مہائمی کی بارگاہ میں پہنچا، جب اللہ والوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب میرا کوئی محبوب مجھ سے مانگ لیتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں. جب وہ پہنچا ہے، یہی تو جگہیں ہیں جہاں ہمیں اللہ کی رحمت ملتی ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت ان محسنین بندوں سے قریب ہے. جب وہ پہنچا، 7 سال کا غم کا مارا ہوا دکھیارا سرکار مخدوم علی مہائمی کی بارگاہ کے اندر پہنچا ہے. اس نے کہا حضور ایسے ایسے معاملات ہیں. آپ نے اور جاہلوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ لوٹ لیا گیا تو ڈوب گیا تو کیا ہوا، آپ نے فرمایا آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کروائیں، تھوڑی دیر کے بعد میں فرمایا آنکھیں کھول لو، آنکھیں کھولو. جب اس نے آنکھیں کھولی، آپ نے فرمایا جاؤ، آج شام سورج ڈوبنے سے پہلے تمہارا مال واپس آ جائے گا. آج شام سورج ڈوبنے سے پہلے تمہارا مال واپس آ جائے گا. حیران تھا کہ لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا. میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں یہی ساری باتیں جاہل بابا تمہیں کہتے ہیں، یہی ساری باتیں کہتے ہیں. میں اب وقت نہیں ہے، ورنہ میں اپنے بارے میں خود بتاتا کتنے میرے پاس آئے، جبکہ میں عملیات کیا ہوا ہوں، لیکن مجھے اتنی نفرت ہوتی ہے اب اس طرح سے بنا کر کے دینے کی. لوگ نماز پڑھتے نہیں، اب بس صرف تعویذ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. میں نے بخدا کہہ رہا ہوں کتنے لوگوں کا علاج صرف نماز پڑھوا کر کے کیا ہوا ہے. تو یہ سب جو ہے چکروں میں زیادہ آدمی کو نہیں رہنا چاہیے. تعویذ جائز ہے، برحق ہے، ہم وہابی نہیں ہیں، ہم سنی الحمدللہ، لیکن اللہ کو راضی کرو، ساری چیزوں کا حل اس کی رضا کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا جاؤ، آج شام سورج ڈوبنے سے پہلے تمہارا مال واپس آ جائے گا. حیران تھا، کچھ بول نہ سکا. آیا، گھر آیا، اس کے بعد میں گیا سمندر کے کنارے کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس سے وہی راستہ تھا واپس آنے کا، کشتی وغیرہ جہاز وغیرہ کے آنے کا. سمندر کے راستے کھڑا ہو گیا، انتظار کرنے لگا. حیران بھی تھا کہ جو 7 سال ہو گئے، خبر آئی تھی کہ ڈوب گیا اور مال لوٹ لیا گیا ہے، اب کیسے واپس آ سکتا ہے. اب ایک طرف حیران ہے اور دوسری طرف اللہ کے اس مرد قلندر کی بات کا منتظر بھی ہے. وہ یقین بھی کہہ رہا، اندر سے ہے حیران، لیکن اندر سے آواز آ رہی ہے اس بابا نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے اور ہو کر کے رہے گا. وہ اب جیسے جیسے شام قریب ہونے کو ہے، سورج ڈوبنے کے قریب آ رہا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ دور سے کشتی نظر آ رہی ہے. وہ کشتی نظر آتی دکھائی دی، لیکن ابھی یہ پتا نہیں چلا کشتی کس کی ہے. ابھی سورج ڈوبا نہیں، ادھر سورج ڈوب رہا ہے اور ادھر اس کے کفر کا سورج ڈوبنے والا ہے.
کافر تھا، اور جب قریب آئی کشتی اس نے دیکھا یہ کشتی کسی اور کی نہیں، یہ تو وہی کشتی ہے جس پر میرا سامان لادا گیا تھا اور میں نے اس کشتی سے اپنا مال بھیجا ہوا تھا۔ کشتی بھی صحیح سلامت ہے اور جتنا مال اس نے بھیجا تھا منافع کے ساتھ اور مال بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس عطا فرما دیا ہے۔ آج ادھر سورج ڈوبا اور ادھر اس کے دل کے اندر جو کفر کا سورج تھا وہ ڈوبا، رات ہوئی، صبح ہوتے ہی اپنے پورے گھر والوں کو لیا مخدوم علی مہائمی کی بارگاہ کے اندر۔ ابھی جو اس سے پہلے آیا تھا اپنا مال لینے کے لیے آیا تھا، اب اسلام کی دولت لینے آیا اور کہا حضور کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیجئے۔ اس طرح ہمارے بزرگان دین تھے۔ میرے عزیزو، بس میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، کہنا اتنا چاہوں گا ہم جس دربار میں جاتے ہیں نا وہ معمولی دربار نہیں ہے۔ ایسی عقیدت رکھو، میں تو یہ کہتا ہوں یہی وہ دربار ہے جو تمہیں اجمیر معلیٰ بھی پہنچا دے گا انشاءاللہ تعالی، یہی وہ دربار ہے جو تمہیں بغداد معلیٰ بھی پہنچا دے گا، یہی وہ دربار ہے جو رسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ بڑے ہی مقبول ہیں آپ اللہ اس کے رسول کے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار مخدوم علی مہائمی رحمۃ اللہ تعالی کا فیض عطا فرمائے۔ یہ جے برج جانتے ہیں نا، بھنڈی بازار والا، یہ برج جو ہے کس کی طرف نسبت رکھتی ہے؟ انہی کی طرف نسبت رکھتی ہے، مخدوم علی مہائمی کی طرف۔ کہا جاتا ہے جب یہ برج بنائی گئی تھی نا تو یہ ان کی طرف ان کے نام سے نہیں بنائی گئی تھی، لیکن آئے دن حادثے ہوتے تھے، ایکسیڈنٹ ہوتے تھے۔ جو اگل بگل کے ادارے تھے، سنی ادارے، ان طلباء نے آ کر کے اس برج پہ قرآن خوانی کی اور اسی دن سے اس کا نام پڑ گیا مخدوم ماہمی برج۔ جب سے اس کا نام پڑا مخدوم ماہمی برج، تب سے لے کر کے آج تک کے ایک حادثہ بھی نہیں ہوا ہے، ایک حادثہ بھی نہیں ہوا ہے۔ بتاؤ، وہ تو برج ہے، جب اس کی حفاظت ہو رہی ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں فیض کیوں نہیں ملے گا؟ انشاءاللہ تعالی فیض ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سرکار مخدوم علی مہائمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمانی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔